چنانچہ قیامت کے دن انسان کے گناہوں پر 8 گواہ ہوں گے. مختصر طور پر 4 گواہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر تفصیل اس کی میں جائیں تو قیامت کے دن ہر انسان کے گناہ پر کتنے گواہ ہوں گے؟ 8 گناہ ہوں گے. گواہوں کے نام بھی گنوا دیں یا آگے چلیں؟ سنیے گناہوں کے نام کیا کیا، ان گواہوں کے نام کیا ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے. سب سے پہلے قیامت کے دن انسان کے گناہوں پر گواہ انسان کا وقت، زمان. حدیث پاک میں آتا ہے ینادی کل یوم انا یوم جدید وانا فیما تعمل فی شہید. میں تمہارے اوپر ایک نیا دن آیا ہوں اور اس دن میں تم جو اعمال کرو گے میں قیامت کے دن ان اعمال کی گواہی دوں گا. اب یہ گواہی کیسے دے گا اللہ جانے، مگر سب سے پہلا گواہ زمان، دوسرا گواہ واللسان، انسان کی زبان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کے دن ان کی زبانیں ان پر گواہی دیں گی. جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کھائی، بہتان باندھے، دل دکھایا دوسروں کا، زبان گواہی دے گی. مجھے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اللہ والے اسی زبان کو اللہ رب العزت کی دین کی دعوت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے، بہت بڑا مجمع ہوتا تھا. اس زمانے میں ایک بزرگ تھے سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ملنے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ حضرت زبان تو دکھائیں. انہوں نے زبان دکھائی تو سہل تستری رحمۃ اللہ نے بوسہ لے لیا. کہنے لگے یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے کہ جو زبان سارا دن میرے محبوب کا کلام پڑھ کر دنیا کو سناتی ہے، میں اس زبان کا بوسہ نہ لوں تو کیا کروں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتے 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 جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکل جاتا ہے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ اس کو کھینچ کر اونڈے منہ جہنم میں ڈال دیتے ہیں. زبان کے ایک فکرے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے نزدیک اہمیت نہیں نا زبان کی، اللہ کے ہاں تو بہت ہے. اتنی تو اہم ہے نا زبان کہ ایک غیر محرم لڑکی تھی، اس کو گواہوں کی موجودگی میں کہا قبل تو وہ محرمہ بن گئی، وہ زندگی کی ساتھی بن گئی. اور اگر بیٹوں کی ماں، زندگی کی ساتھی، اتنی قریبی راز و نیاز والی اس کو طلق تو کہہ دیا تو وہ اب غیر محرمہ بن گئی. ہوا کیا؟ زبان کی اتنی سی حرکت ہی ہے نا. کیا ہم اس زبان کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں؟ تیسرا گواہ قیامت کے دن انسان کے گناہوں پر والارکان، الزمان واللسان والارکان، جسم کے باقی اعضاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، جسم کے جلد گواہی دے گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ اعضاء کو کہیں گے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جن اعضاء سے ہم گناہ کرتے ہیں یہی تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس ہے، یہی تو ہمیں پکڑوائیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون
ان یشہد علیکم سمعکم وابصارکم وجلودکم. تم تو گناہ کرتے ہوئے نا اعضاء سے پردہ ہی نہیں کیا کرتے تھے. جن کی لذتوں کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن انہی کی گواہی پر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے. تو گواہ 8 ہوں گے: الزمان واللسان والارکان والمکان. مکان سے کیا مراد؟ جس جگہ پر گناہ کریں گے، زمین کا وہ ٹکڑا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے، زمین اپنی خبریں نشر کرے گی. اے اللہ، اس جگہ پر اس بندے نے نماز پڑھی تھی اور اس جگہ پر اس بندے نے فلاں گناہ کیا تھا. زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے. الزمان واللسان والارکان والمکان، اور اس کے بعد والدیوان، اور انسان کا نام اعمال. جب انسان اپنے نام اعمال کو دیکھے گا نا، کہے گا یا ویلتنا مال ھذا الکتاب، ہماری بدبختی، یہ کیسا نام کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں درد نہ کر دیا گیا ہو. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احد. تیرا رب تو کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری. یہ کھیتی بوئی ہوگی جو ان کو کاٹنی پڑے گی. اور اگلا گواہ والملکان، اور 2 فرشتے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. چلے یہاں تک تو گواہی جو تھی سو تھی. ایک گواہی اور بھی ہوگی، 7ویں گواہی، اور وہ کہتے ہوئے بھی دل ڈرتا ہے، دل کانپتا ہے. کیا؟ وہ گواہ ہوں گے نبی الانس والجان. نبی علیہ السلام بھی گواہی دیں. سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کو پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی بھی گواہی دیں گے. جنہوں نے بخشش کروانی ہے، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، ہم ان کا بھی دل دکھاتے ہیں. ایک شاعر نے کوئی اچھے اشعار لکھے تو ایران کا ایک آدمی تھا، اس کو پسند آئے. وہ شاعر سے ملنے کے لیے آیا، سمجھا کہ یہ کوئی بڑا اللہ والا ہوگا. جب آ کے دیکھا تو وہ بیٹھا اپنی داڑھی کو مونڈ رہا تھا. تو اس بندے نے دیکھا تو اس نے ایک آہ بھری. تو شاعر اسے کہنے لگا کہ کیوں تم ٹھنڈی آہ بھر رہے ہو؟ میں اپنی داڑھی کو تراش رہا ہوں، کسی کے دل کو تو نہیں تراش رہا. اس نے کہا خدا کے بندے، تو کسی عام بندے کے دل کو نہیں تراش رہا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تراش رہا. ایسی دل پر بات بیٹھی، سچی توبہ کر کے کہنے لگا جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرابا جانے جاں ہمراز کر دی. تجھے اللہ جزا دے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی اور تو نے مجھے میرے جانے جاں سے ملا دیا. تو یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں نا، اللہ رب العزت کے محبوب کو پیش کیے جاتے ہیں، اعمال پیش ہوتے ہیں. اللہ کے محبوب کیا سوچتے ہوں گے، انہوں نے میرے تہجد کے آنسوؤں کی کوئی قدر نہیں. میں ان کی خاطر راتوں کو روتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا. کلمہ پڑھنے والے
میری محبت کے دعوے کرنے والے یہ تنہائیوں میں شیطان کے ساتھی بنتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ہم نے آج تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت پہنچائی۔ اور آٹھواں گواہ جس کو کہتے ہوئے اور زیادہ ڈر لگتا ہے، سات گواہ الزمان واللسان والارکان والملکان والمکان والدیوان اور نبی الانس والجان، اور آخری گواہ الرحمن۔ اللہ رب العزت خود بھی گواہ ہو۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں۔ سوچئے یہ نافرمانی ہمیں کہاں لے ڈوبے گی؟ آج وقت ہے ہم اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کر لیں۔ میرے مولا، ہم آپ کے سامنے آپ کے حکموں کی نافرمانیاں کرتے رہے، آج احساس ہوا ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ میرے مولا، آپ سے معافیاں مانگتے ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں۔ میرے مولا، ہم برے نکلے، ہم برائی کے مرتکب ہوتے رہے، مگر آپ تو اچھے ہیں۔ مولا، اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمائے، آپ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری ان خطاؤں کو بخش دیجئے۔ یہ آپ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کوڈ فٹ کر دیتے کہ میرے دیے ہوئے جسم کے جس عضو سے نافرمانی کرو گے یہ عضو معطل ہو جائے گا، آج ہمارے جسم کے اعضاء کام بند کر چکے ہوتے، آنکھیں بند ہو چکی ہوتی، کان بہرے ہو چکے ہوتے، زبانیں گنگ ہو چکی ہوتی، ہاتھ پاؤں شل ہو چکے ہوتے۔ تو اللہ کی رحمت ہے، اس سب کچھ کے باوجود اپنی نعمتیں استعمال کے لیے عطا کیے جا رہے ہیں۔